بالکل واضح ثبوت ہے کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک ظاہر ہے بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے یہ. ہم نے پاکستان کے مرکز میں اس طرح کی خبر بہت عرصے بعد سنی ہے, لیکن ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں بہت افسوس ہے, لیکن شاید اس سے بہت لوگ اتفاق کریں گے کہ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت زیادہ افسوسناک ہے. کیا بہت زیادہ حیرت انگیز بھی ہے؟ شاید نہیں. کیا اس طرز کی چیز کا خدشہ نہیں تھا, بلکہ اتنا اسپیسیفک خدشہ تھا کہ کسی اور نے نہیں, کسی تجزیہ کار نے نہیں, بلکہ خود پاکستان کے وزیر دفاع نے خود اسلام آباد کی بات کی تھی, اسلام آباد میں خود کش حملے کی ہی بات کی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم صرف کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو بہت سارے سوالات کے جوابات بہت سامنے ہیں, بالکل ہی واضح ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کہاں سے آپریٹ, کس کی خواہش, کس کے فیسیلیٹیٹ کرنے اور کس کے ایگزیکیوٹ کرنے پر ہوتا ہے. تو جس طرح ابھی آپ لوگ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان اپنے تمام تر فرنٹس ایکٹیویٹ کر کے, جس میں ڈپلومیٹک فرنٹ بہت زیادہ اہم ہے, اور دنیا کو یہ بتائے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ یہ اگر پھیلتا ہے تو پھر یہ ایک اسلام آباد کے سیکٹر تک یا کچہری تک یا وانا تک محدود نہیں رہے گا, یا پاکستان تک محدود نہیں رہے گا. یہ پھر معاملہ بہت آگے چلا جائے گا, پھر پاکستان اس کا جواب ہر حد تک جا کر دے گا, پھر اس کے اپنے اثرات ہوں گے. تو یہ ایک ایسا نہیں ہے, آئسولیشن میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ کوئی ایک دہشت گرد آیا, اس نے پن نکالی, خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور اتنے لوگ شہید ہو گئے. اس کا تمام تر جو احاطہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے, جو کہ صرف ایک ملک نہیں, ایک خطے نہیں, بلکہ کئی اعتبار سے دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو وسیم صاحب کیا خیال ہے آپ کا, کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھانے کی ضرورت ہے عالمی برادری کے سامنے؟ اور جس طرح سے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ بڑا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جنگ رکوا دی, یہ جنگ رکوا دی, وہ جنگ رکوا دی, تو کیا یہ جو بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, اس معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں میری رائے میں, اور چونکہ وہ اس بات میں بہت پرائیڈ بھی لیتے ہیں, اور اس وجہ سے اب وہ اس کی وجوہات اپنی ہیں جس پہ پوری ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنے دلچسپی لیتے ہیں کہ تنازعات کو رکوائیں اور اس کے بعد اس کا کریڈٹ بار بار لیں. تو یہ ایک اعتبار سے ایک اچھی مناسب اپارچونٹی ہے پاکستان کے پاس, اور جس کو استعمال کیا جانا چاہیے. خود خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب سے ہم نے ایگزیکٹلی بات پوچھی تو وہ کہتے تھے کہ ابھی وہ یہ بات کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس میں پاکستان اس میں امریکہ کو انوالو کرنا چاہے گا یا نہیں. لیکن اب اس سے پہلے کہ یہ معاملہ بہت پھیل جائے, ابھی دیکھیے جب ہم بات کر رہے ہیں تب وانا میں ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس میں بڑی حد تک قابو پا لیا گیا الحمدللہ کیڈٹ کالج میں, اور اسلام آباد میں ایک واقعہ ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کا اگر کوئی اور ملک ہوتا پاکستان کے علاوہ کہ جس نے اپنے سے اتنی بڑی طاقت کو بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہوتا, اور اس کے بعد افغانستان سے اس کی سرزمین پر دہشت گردی ہو رہی ہوتی, اور وہ کوئی غیر ذمہ دار ملک ہوتا, یعنی پاکستان جیسا ذمہ دار ملک نہ ہوتا, وہ اب تک پتہ نہیں کس حد تک کہاں جا چکا ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ بھارت نہیں ہیں جو طاقت کے غرور میں پاگل ہی ہو جائے, ہم نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب تک ذمہ داری کا ثبوت دیا. ہم نے اپنی انا پرستی کا بھی ثبوت نہیں دیا کہ ہم نے یہ نہیں کیا. ہمارے گورنمنٹ آفیشل نے کہہ دیا کہ ہم افغانستان سے مذاکرات ختم, اس کے بعد بھی ایفرٹ ہوئی تو ہم آفیشلی مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کرنے کے بعد پھر مذاکرات کے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے. بہت ساری چیزیں جس سے پاکستان کچھ چیزیں ثابت کر سکتا ہے. ایک یہ کہ پاکستان کی سنجیدگی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جانا نہیں چاہتے. جی لیکن بدامی صاحب, جنگ کو اسلام آباد تک لے کر آ جانا ایک واضح پیغام ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی یہ اس سارے معاملے کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جاتا ہے. اینڈ اگین ایز آئی سیڈ کہ اس سب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ معاملہ اس لیول تک جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ یہ آج کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا ہے, یہ ایک دم سے پاکستان افغان تناظر میں معاملہ جو کہ پہلی جس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا وہ یک دم ایک بالکل اگلی سطح پر چلا گیا ہے, اور پاکستان پھر اس کا جب جو بھی رد عمل آئے گا وہ بھی اگلی سطح کا ہوگا. اس وجہ سے ہم وہ بات کر رہے تھے جو سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہائی ٹائم فار آل دا فورسز کہ ان کو متحرک کیا جائے, جس میں انٹرنیشنل فورسز ہیں, کہ اس معاملے کو یہیں پہ روکنے کی کوشش کی جائے. ورنہ جس طرح میں نے کہا اگر کوئی پاکستان کے علاوہ یہ کوئی بھی اور یعنی بھارت کی طرح کا کوئی غیر ذمہ دار ملک ہوتا جس نے اتنی بڑی شکست دی ہوتی اپنے کسی پڑوسی کو, اور ایک نسبتاً ایسا پڑوسی کہ جو کہ طاقت اور ملٹری اور ہر اعتبار سے بہت کم ہے, وہاں سے کوئی شکایت بھی ہوتی تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا. پاکستان اس حد تک نہیں گیا اور ہم جاننا نہیں چاہتے. تو ہم نے دو تین چیزیں بہت واضح کی ہیں دنیا کو کہ ہم اس حد تک جاننا نہیں چاہتے, ہم ہر حد تک جانے کی صلاحیت بالکل رکھتے ہیں, اور اگر یہ معاملہ سالو ہوتا ہے
ہم اس میں وی آر مور دین انٹرسٹڈ، لیکن اگر یہ معاملہ بات چیت سے سالو نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حد تک کسی بھی انداز میں اس سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اس دنیا کو ایک بہتر جگہ رکھنا ہے جہاں اس طرح کے مناظر نہ نظر آئیں جو کہ ہم ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. کوئی خبر اسلام آباد سے آتی ہے، کوئی وانا سے آتی ہے. ہم خوفزدہ نہیں، اور اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بہت واضح ہم نے اس کے 500 دفعہ ثبوت دے دیے ہیں. لیکن ہم چاہتے نہیں کہ ایسے مناظر دیکھنے میں آئیں، اور اگر ایسا دنیا بھی یہ چاہتی ہے اب تو پھر اس کے لیے تمام تر قوتوں کو متحرک ہونا چاہیے، پاکستان کو کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو یہاں پہ روکا جائے. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو اس وقت وانا میں جو کچھ ہوا، جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی بھی کیا، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہے. وانا کیڈٹ کالج میں موجود 3 افغان خوارجیوں کے خلاف آپریشن شدت سے جاری ہے. کیڈٹ کالج میں 3 افغان خوارجین کو کالج کی مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا ہے، اور جس عمارت میں افغان خوارج موجود ہیں وہ کیڈٹس کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پر ہے. پے در پے 2 واقعات پاکستان میں دہشت گردی کے ہوئے، اسلام آباد میں کچہری میں ہوا، پھر کیڈٹ کالج وانا میں ہوا. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ARY کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 نومبر کو کیسے کیڈٹ کالج کے گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا. افغان خوارجیوں نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی، اور دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل منہدم، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا تھا. پاک فوج کے بہادر جوانوں نے فوری کارروائی کی، 2 خوارجیوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا، اور باقی 3 خوارج اس وقت ایڈمنسٹریشن بلاک میں موجود ہیں. محدود آپریشن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور بالکل احتیاط کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیڈٹس بھی اس وقت کیڈٹ کالج میں موجود ہیں. 525 کیڈٹس ہیں، مجموعی طور پر 650 افراد اس وقت کیڈٹ کالج وانا میں موجود ہیں جن پر حملہ کیا گیا تھا. اور کیڈٹ کالج میں جس طریقے سے حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ARY پر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 نومبر کو کیسے کیڈٹ کالج کے دروازے پر خودکش حملہ کیا گیا.